اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. مائی ریسپیکٹڈ اسٹوڈنٹس، چیپٹر نمبر 3 ہمارا کنٹینیو ہے اور اس میں ہم آج آپ کو لاسٹ لیکچر کی طرف لے کے جا رہے ہیں. آج ہمارا جو موضوع ہے، جو ٹاپک ہے، وہ ہے آئیڈیالوجی آف پاکستان. دیکھیں، جیسا کہ چیپٹر واضح کر رہا ہے، ایک طرف ٹو نیشن آئیڈیالوجی ہے، ساتھ ہی ہم نے ہیڈنگ بنا رکھی ہے پاکستان آئیڈیالوجی. تو ایک سوال جو ہے ڈیفینیٹلی ذہن میں رائز ہوتا ہے، ابھرتا ہے کہ یہ دونوں کیا سیم ہیں یا یہ دونوں دو الگ الگ کانسیپٹ ہیں. تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، ان کا جنریشن ایک ہی ہے، لیکن آگے چل کے تھوڑا سا جب ہم اس کو بیان کرتے ہیں تھیوریٹیکلی تو یہ ڈفرینٹ وے پہ چلا جاتا ہے. دیکھیں، ٹو نیشن تھیوری میں بنیادی طور پر صرف اس بات کو ہائی لائٹ کیا گیا ہے کہ ہندوز اینڈ دا مسلمز آر ٹو ڈفرینٹ نیشنز ان آل اینڈ ایچ اینڈ ایوری رسپیکٹ. ہر لحاظ سے، قومیت کی ہر تعریف کے لحاظ سے یہ ہندو اور مسلمان کیا ہیں، دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں. یہ دو قومی نظریہ ہے. اور آگے چل کر کافی عرصے کے بعد 1930 اور اس کے بعد جتنے بھی سال 47 تک آ جاتے ہیں، وہ نظریہ جس کی بنیاد پر ہم نے ملک پاکستان کا تقاضا کیا، علیحدہ اسلامک اسٹیٹ بنانے کی طرف رغبت دلائی، موٹیویشن ہوئی، موومنٹ چلی، دیٹ پرٹیکولر آئیڈیالوجی از کالڈ پاکستان آئیڈیالوجی. یعنی دو قومی نظریہ کیا ہے؟ ہندو مسلمان دو علیحدہ علیحدہ قومیں ہیں، لیکن وہ نظریہ جس کے تحت ہم نے علیحدہ ملک مانگا تاکہ ہم اپنی زندگی کو اسلام کے پرولیفک گولڈن پرنسپل کے مطابق بسر کر سکیں، دیٹ از کالڈ آئیڈیالوجی آف پاکستان. تو ڈیفینیشن میں بھی اس بات کی وضاحت ہو رہی ہے، دا فیتھ اینڈ آئیڈیا which caused to produce the movement of Pakistan and the establishment of Pakistan is called an ideology of Pakistan. یعنی وہ یقین، وہ عقیدہ، وہ سوچ، وہ اوپینین کہ جس کی بدولت ہماری تحریک پاکستان کو نیا رخ عطا ہوا، نیا رخ ملا، نئی ڈائمینشن پر ہم نے سوچا، اور پھر جس کی بدولت بالآخر ہم نے اپنا وطن عزیز پاکستان حاصل کیا، یہ نظریہ پاکستان کہلاتا ہے. اور نظریہ پاکستان کی پھر وضاحت جو ہے قائد اعظم محمد علی جناح اور علامہ اقبال کی اسٹیٹمنٹس میں بھی نظر آتی ہے. جیسا کہ پہلے بھی بیان ہو چکا ہے کہ قائد اعظم نے اسلام کو ایک سالڈ پاور قرار دیا ہے. آپ فرماتے ہیں کہ اسلام ہی وہ مذہب ہے جس میں دور حاضر کے تمام چیلنجز سے نپٹنے کی صلاحیت موجود ہے، اور یہ ہر طرح کے کرائسس میں یہ مذہب اپنے آپ کو سٹینڈ کرتا نظر آتا ہے. چونکہ ظاہر ہے، اگر میں اسلامک پوائنٹ آف ویو سے آپ کو بتاؤں تو سورہ بقرہ میں ارشاد ہوتا ہے، ان دین عند اللہ الاسلام، بے شک خدا کے نزدیک دین تو صرف اسلام ہے. تو اللہ نے بطور دین انسانیت کے لیے اس دین کو کیا کر لیا؟ منتخب کر لیا. لہٰذا باقی ہم مذاہب کی صورت میں لے سکتے ہیں، اس کو دین لے سکتے ہیں. دین ایک منزل ہے، ٹھیک ہے، جس میں انسان کی ہر طرح کی کیا ہے، فلاح اور اصلاح کا پہلو کیا ہے، پوشیدہ ہے. اور اس میں تمام کوڈ آف کنڈکٹ، تمام کوڈ آف لائف جو ہیں بڑے آسان اور واضح انداز میں بیان کیے کر دیے گئے ہیں. اور اسی لیے قائد اعظم بھی کہتے ہیں کہ ہمارا پاکستان حاصل کرنے کا بنیادی نظریہ اسلام کی بنیاد پر ہی بیس کر رہا ہے. اسلام ہی وہ یونیفائنگ فورس ہے جو تمام مسلمانوں کو متحد کر کے یونائٹ کر دیتی ہے، اور اسی بنیاد پر ہم اپنے وطن کو حاصل کر سکتے ہیں. اسی طرح آپ فرماتے ہیں کہ ہندوستان میں ملٹیپل نیشنز رہی ہیں، منورٹیز رہی ہیں، لیکن ہم مسلمان چونکہ تعداد میں دوسروں سے زیادہ ہیں، لہٰذا ہمارا مذہب جو ہے، ہماری جو مذہبی یونٹس ہیں، ریلیجیس یونٹس ہیں، وہ بڑی واضح ہیں، اور وہ ہمیں اس بات کا تقاضا کرنے پر آمادہ کرتی ہیں کہ ہماری ایک الگ ریاست ہو، ایسا ملک ہو جس کو ہم پاکستان، ایسا ملک ہو جو مذہب کے نام پہ بنے، وہ ریاست مذہب کے نام پہ وجود میں آئے، اس کا نظریہ اسلام ہو، اور پھر ہم اپنے اسلام کے اصولوں کے مطابق اپنی زندگی کو بسر کر سکیں. یعنی وی وانٹ ایکچولی آ لیبارٹری ویئر وی کین ٹیسٹ آل آر پرولیفک پرنسپل آف اسلام. یعنی ہمیں ایک ایسی لیبارٹری، ایک ایسی تجربہ گاہ چاہیے جہاں ہم اپنے اسلام کے زرعی اصولوں کو نظریاتی طور پر اور عملی طور پر نافذ بھی کر سکیں، اور ہمیں کسی قسم کا کوئی دباؤ نہ ہو، کوئی پریشر نہ ہو. دوسری جانب علامہ محمد اقبال کا وہی خطبہ الہ آباد اور اس میں دی گئے تمام
جو آپ کے بیانات اور اسٹیٹمنٹس تھے وہ آج بھی ہمارے لیے مشعل راہ ہیں کہ دو قومی نظریہ بھی ہے، نظریہ پاکستان بھی ہے، اور اس کی بنیاد کلمہ طیبہ ہے جو پاکستان کے تاج کی حیثیت رکھتا ہے۔ یہ پاکستان کے سر کا ایک تاج ہے، اور اس میں بسنے والا ہر پاکستانی، چاہے اس کا تعلق کسی بھی قومیت سے ہو، وہ کسی بھی مذہب سے بلونگ کرتا ہو، وہ تمام جو ہیں وہ ہیں پاکستانی۔ لیکن پاکستان بیسیکلی اے مسلم اسٹیٹ، جس میں مسلمانوں کی تعداد چونکہ زیادہ ہے، لہٰذا نظریہ پاکستان اسی بات کی وضاحت کرتا ہے کہ ہمیں اپنے نظریے پر سختی سے کاربند رہنا چاہیے، کیونکہ جو قومیں نظریاتی طور پر وجود میں آتی ہیں ان کی بقا دیگر قوموں کے مقابلے میں زیادہ اچھی ہوتی ہے۔ تو کوشش ہمیں ہمیشہ سے کرتی رہنی چاہیے اور آئندہ بھی ہونی چاہیے کہ ہم اپنے کانسیپٹ اور آئیڈیالوجی آف پاکستان کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہیں، ہم ٹو نیشن آئیڈیالوجی کے ساتھ ہمیشہ اٹیچ رہیں۔ آج کے حالات آپ کے سامنے ہیں، دور حاضر میں نظر آ رہا ہے جس طرح سے انڈیا جہاں سے ہم علیحدہ ہوئے ہیں وہاں پر بسنے والے مسلمان آج بھی کیا ہیں، پریشانی کا شکار ہیں، اور وہ آج یہ کہتے ہوئے نظر آتے ہیں مسٹر جناح واز رائٹ، مسٹر جناح بالکل صحیح کہا کرتے تھے کہ مسلمانوں تمہیں ہمارا ساتھ دینا چاہیے، ہم ایک علیحدہ وطن کا مطالبہ کرتے ہیں۔ تو اس زمانے کے مسلمانوں کے آباء و اجداد نے، بعض لوگوں نے ساتھ نہیں دیا تھا، انفارچونیٹلی ایسا ہوا، لیکن آج وہی مسلمان اتنے زمانے گزر جانے کے بعد بھی اپنی اصل حقیقت سے کیا ہے بہرہ مند نہیں ہو سکے، ان کی وہاں کوئی سوشل اسٹیٹس نہیں ہے، ان کی کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ بات قائد اعظم علامہ اقبال سر سید بہت پہلے محسوس کر چکے تھے کہ آنے والے دور میں بھی یہ مسائل پیش آئیں گے، لہٰذا خود کو ایک قوم ہمیں ثابت کرنا پڑے گا۔ تو مائی ڈیئر اسٹوڈنٹ، آج کے پاکستان کی بقا آئیڈیالوجی آف پاکستان اینڈ ٹو نیشن تھیوری پر ہی بیس کرتی ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ چیپٹر کے ساتھ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ و ناصر۔ Thank you.